ہے سجاد ہے بیمار، ہے سجاد ہے بیمار، ہے سجاد ہے بیمار، ہے سجاد ہے بیمار، ہے بیمار، ہے بیمار۔ اللہ السمیع العلیم العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ درود بھیجیے۔ کراچی کا ٹریفک اور اس کے اوور لوڈڈ کا آپ کو پتہ ہے کہ کراچی اوور لوڈڈ ہو گیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، کہ پروردگار عالم مؤمنین کی صفت کو بیان کر رہا ہے، اور پروردگار عالم مؤمنین کے اندر جو یکسوئیت ہے، مومنین کے اندر جو وحدت ہے، مومنین کے اندر جو ایک سمت ہے، مومنین کے اندر جو ایک نظم و ضبط ہے، مومنین کے وجود میں ایک جو ترتیب ہے، مومن کے وجود میں ایک جو حسن ہے، اس حسن کو بیان کر رہا ہے۔ کیسا حسن ہے؟ حسن یہ ہے کہ خداوند متعال یہ بتا رہا ہے کہ مومن صرف وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنی عبادتوں میں مگن رہے، مومن صرف وہ نہیں ہوتا جو اپنی نمازوں، رکوع، سجدہ، ذکر، اذکار میں مشغول رہے۔ اگر کسی میں یہ صرف صفتیں پائی جائیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان کے لیے اس کی نمازوں اور طولانی سجدوں کو مت دیکھو۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ مومن کی پہچان کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو کہ انسانوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اگر وہ انسانوں سے خیانت کرتا ہے تو یہ مومن صحیح مومن۔ مومن کا مطلب ہی یہی ہے کہ دوسرا اس کے شر سے امان میں رہے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ مسلم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے دوسرے تک شر نہ پہنچے۔ مومن وہ ہے کہ اگر کوئی اور اس دوسرے بندے تک شر پہنچانے کی کوشش کرے، یہ اس کے لیے خود امان بن جاتا ہے، سپر بن جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے ذات سے شر نہیں پہنچاتا، مگر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ صرف اپنی ذات سے شر نہیں پہنچاتا، بلکہ جو شر آتا ہے اوروں کی طرف سے اسے بھی دفع کرتا ہے۔ یہ ہے مومن۔ درود بھیجیے محمد والے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے کہ مومن کی پہچان کیا ہے، تو مولا امیر المؤمنین نے دو علامتیں بتائی تھیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ مولا آپ کی حکومت ہے، آپ کا اقتدار ہے، ہر کوئی آ کر آنے والا کہتا ہے کہ میں علی والا ہوں، علی کا شیعہ ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں۔ تو مولا کو کہا مولا آپ کی حکومت ہے، ہر کوئی کہے گا آپ کا ہے، کیونکہ آپ کے اقتدار میں، آپ کی حکومت میں، جیسے رسول خدا کی حکومت میں رسول خدا سے آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانیں منافق کی علامت کیا ہے، کیونکہ آپ کا اقتدار ہے، حکومت ہے، اور جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے پاس لوٹے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں،
آپ کے سامنے ثنا بھی کریں گے، تعریف بھی کریں، مجد بھی کریں گے اور بہت ساری ثنائیں کریں گے۔ تو رسول خدا نے اپنی حکومت میں کھرے اور کھوٹے، سچے اور جھوٹے، مومن اور منافق کی پہچان کا معیار بنایا تھا علی مولا کو۔ یعنی اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ ہماری حکومت سے، یہ ہمارے اقتدار سے، یہ ہماری ذات سے، یہ ہماری رسالت سے، یہ قرآن کے نظام سے، یہ قرآن کی تعلیم سے، یہ اسلام کے احکام سے راضی ہے، تو یہ نہ دیکھو کہ یہ میری کتنی تعریف کر رہا ہے، خدا کی کتنی تعریف کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ نام علی پہ اس کی کیا صورت بن جاتی ہے۔ یعنی یہ کوئی یہ کوئی احساساتی جملہ نہیں تھا کہ رسول خدا نے بس بعض لوگوں کو چڑھانے کے لیے کہہ دیا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو مومن کون ہے منافق کون ہے تو نام لو، جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ منافق ہے، اور جس کے چہرے پر حشاشیت اور بشاشیت اور چہرہ کھل اور کھل جائے وہ مومن ہے۔ یہ صرف احساساتی بات نہیں ہے، جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ رسول خدا اس کے ذریعے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ اقتدار میرا ہے، ہر کوئی میرا نام لے گا، مجھ سے اختلاف کوئی کرے گا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے، یہ مثال بھی ہے، گیدڑ سورج کے سامنے منہ دکھا کر نہیں بھونکتا، آوازیں نہیں نکلتا، کتا بھی سورج کے سامنے آ کر نہیں بھونکتا، جب سورج ڈوب جاتا ہے چاند کی حکومت آتی ہے تو گیدڑ بھی اسی کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے، آوازیں بلند کرتا ہے، اور یہ کتا بھی شیر بن جاتا ہے۔ یعنی رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری حکومت ہے، اس لیے میرے سامنے کوئی بھی میری مخالفت نہیں کرے گا۔ ہاں، میں اپنے موجودگی میں اپنی حکومت کے حق اور باطل کا معیار، یعنی جو مجھے تسلیم کرتا ہے اس کا معیار، جو مجھ سے انکار کرتا ہے اس کا معیار، علی کا اسم قرار دیتا ہوں۔ جو بھی علی کے نام پہ راضی ہو جائے اس کا مطلب یہ رسول کی رسالت پہ راضی ہے، اس کا مطلب یہ قرآن کے نزول پہ راضی ہے، اس کا مطلب یہ اسلام کے اقتدار پر راضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول خدا نے علنی اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ابھی تک تو نام تک بات چل رہی تھی، جب علی مولا کو سامنے لائے اور علنی اعلان کیا تو نعمان فہری آگے بڑھا اور یہ جملہ کہا ابھی تک ہم برداشت کرتے آ رہے تھے، ابھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یعنی یہاں سے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں علی کا نام مجھ سے رضایت کی ضمانت ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ علی کا نام ایسا ہے کہ مومن خوش ہو جائے گا، منافق نعرہ حیدری یا علی، بس نہیں، یہ بہت گہری بات ہے، بہت دقیق بات ہے۔ اقتدار رسول کو کون تسلیم کرتا ہے؟ حکومت رسول کو کون تسلیم کرتا ہے؟ قرآن کے نزول سے کس کے دل پر خوشی ہے، کس کا دل آمادہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو قبول کرے؟ رسول نے اس کا ایک معیار دیا، نام علی۔ نام علی لوگے پتہ چل جائے گا۔ اور اب رسول خدا کے زمانے میں کیا ہے؟ رسول خدا کی حکومت، رسول خدا کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اب رسول خدا نام دے رہے ہیں علی مولا کا۔ اب جب علی مولا کی حکومت آئے تو اب علی کس چیز کا نام دے جس سے پتہ چلے کہ یہ علی کا حامی ہے یا مخالف؟ کیونکہ جب مولا علی کی حکومت آئے گی وہی جیسے رسول کی حکومت میں سب آ کر اس کی حمایت کر رہے ہیں، رسول خدا کو کہہ رہے ہیں آپ سب کچھ ہیں، یہاں تک کہ منافقین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول اللہ، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں، مگر یہ جو منافقین ہیں ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی یہ کیوں آ کر کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اقتدار ان کے پاس۔ آپ تاریخ جا کر پڑھیں، بہت ساروں نے اسلام قبول ہی اقتدار کے جلوے کی وجہ سے کیا تھا۔
انہیں معلوم تھا اگر ہم نے حکومت رسول خدا کی حکومت میں رسول خدا کی حکومت کو اقتدار کو قبول نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یہی معاملہ مولا علی کے سامنے، مولا علی کی حکومت ہر کوئی آ کر کہہ رہا ہے میں علی کا شیعہ، میں علی کا شیعہ، میں علی کا شیعہ۔ یا علی پہچانے کیسے؟ رسول کے زمانے میں تو آسان تھا، آپ کا نام لے لیتے تھے، اب آپ کے زمانے میں کیسے پہچانے؟ توجہ فرمائیے گا، کہا میرے زمانے پہچاننے کے 2 معیارات ہیں۔ کون سے معیارات ہیں؟ 2۔ نمبر 1، جب وقت نماز ہو تو دیکھو کہاں نظر آتا ہے۔ نمبر 2، جب کسی مومن کی مدد کرنی ہو تو دیکھو یہ ہمارے چاہنے والے کی مدد کرتا ہے یا نہیں۔ یعنی مولا نے بتایا میری حکومت میں منافق کی پہچان یہ ہے کہ جو مومن کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد نہ کرے، یہ منافق ہے۔ کیونکہ ڈائریکٹ مولا علی سے تو جنگ کر نہیں سکتا، ڈائریکٹ مولا علی کی مخالفت کر نہیں سکتا، ڈائریکٹ یہ وہ افراد جنہوں نے مولا علی سے جنگ کی وہ ان کی الگ بات ہے، مگر کچھ لوگ جو بالکل مولا علی کے سامنے آنا نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں جب جناب مسلم بن عقیل کو تلاش کروانے کی بات آئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے غلام معقل کو بھیجا کہ جاؤ کوئی شخص ڈھونڈ کر لاؤ جو مسلم کا سراغ بتائے۔ تو وہ آدھی رات کے بعد مسجد میں آیا معقل، دیکھا ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، خضوع اور خشوع ہے، تو آیا اس کے قریب، اس کے سامنے کہا کہ میں مسلم کا چاہنے والا ہوں، میں مومن ہوں، میں اتنا پیسہ رکھتا ہوں، چاہتا ہوں اسے مدد کروں۔ وہ بھی نادان سمجھ نہیں پایا اور اس طریقے سے اس کے ذریعے جناب مسلم تک رسائی ہوئی۔ بعد میں معقل سے پوچھا گیا تمہاری عقل نے کیسے کام کیا کہ آدھی رات کے بعد یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا علی کا چاہنے والا ہوگا؟ کہا اس لیے کہ آدھی رات کے بعد مسجد میں کوئی اور نہیں ہوتا، علی کا چاہنے والا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ، درود بھیجیے محمد والا۔ دیکھیں یہ جو حاشیے میں باتیں آ جاتی ہیں نا بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات، حجاج ابن یوسف نے یہ ظالم، یہ فاسق، یہ فاجر ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک مؤمنین کے خون کو بہائے نہیں، اتنا ظالم۔ تو مولا زین العابدین نے ان دنوں میں مؤمنین کو کہا ہوا تھا کہ تم لوگ تقیے میں چلے جاؤ، علنی ظاہر مت ہو۔ تو حجاج ابن یوسف کو مومن مل نہیں رہے تھے، کیسے تلاش کرے؟ کہا کہ جاؤ راستہ جو بنا ہوا ہے اس میں گڑھے کھودو، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گڑھے کھودو، گڑھے کھودنے کے بعد راستے کو اوپر سے ہموار کر دو، راستے جیسا بنا دو، گڑھوں کو ڈھانپ دو اور راستے جیسا بنا دو۔ جب لوگ وہاں سے جا رہے ہوں جو گڑھے میں گرے اسے نہیں، جو گرتے کو سہارا دے اسے لے کر آؤ۔ توجہ فرمائیے گا، دشمن علی مولا کو بھی جانتا ہے، علی مولا کے چاہنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ ایسے 4-5 جمع ہو گئے، حجاج ابن یوسف کے پاس لائے گئے، کہا یہ علی کے شیعہ ہیں۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا یہ علی کے شیعہ ہیں؟ کہا کوئی اور یہ کام کر ہی نہیں سکتا، جو گرتوں کو سہارا دے یا علی کا کام ہے یا علی کے چاہنے والوں کا کام ہے۔ اور آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ گرتے کو ایک دھکا اور دو۔ ہم کون ہیں؟ آیا ہم علی کے چاہنے والے ہیں؟ ہم علی مولا سے محبت کرنے والے ہیں؟ یعنی مومن کی علامت اور مومن کی پہچان جو امام جعفر صادق علیہ السلام بتاتے ہیں یا قرآن بتاتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نمازوں کی طرف ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے۔
اور کل بات یہاں تک آئی کہ انبیاء جب لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو دوسروں کے خلاف پہلے قیام نہیں کرواتے، پہلے اپنے وجود کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہش کے خلاف قیام کرواتے ہیں۔ جو اپنے ظلم کے خلاف قیام کرے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ جس کے وجود میں ڈر ہو، جس کے وجود میں ظلمت ہو، جس کے وجود میں خواہش نفسانی بھری پڑی ہو، وہ کبھی بھی ظالم کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتا۔ آواز بلند وہ کرے گا جس نے اپنے وجود میں اپنے ذات کی مخالفت کی۔ اسی کو تائب کہتے ہیں۔ تائب وہ جو اپنی خواہشوں سے منہ موڑ کر خدا کی طرف رجوع کرے، اسے تائب کہتے ہیں۔ جو خواہشات کا اسیر ہو جائے، جو خواہشات میں ملبوس کر لے اپنے آپ کو، وہ کبھی بھی ظالم کے خلاف قیام نہیں کر سکتا۔ امام سجاد کے پاس یہی سچویشن ہے۔ اب امام سجاد کے پاس وہ امت ہے جو اپنی خواہشوں کے اسیر ہے۔ اب کیا امام ان کو کہیں کہ قیام کرو جو خود اپنی ذات کی اسیر ہے؟ کیونکہ اسلام آزادی کا قائل ہے، مگر کون سی آزادی؟ پہلے معنوی آزادی، اپنے وجود کو اپنے آپ سے آزاد کراؤ، خواہشات سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ۔ جب یہ وجود خواہشات سے آزاد ہو جائے گا، اب یہ وجود اہل ہے کسی ظالم کے سامنے سامنا کرنے کے۔ اب ظالم کے سامنے سامنا کیسے کیا جائے؟ کس طریقے سے امام لوگوں کی تربیت کریں گے؟ دیکھیں اس کی کئی راہیں ہیں، اور یہاں پر ایک نقطہ آج مختصر کرتے ہیں، یہ نقطہ اور مکمل ہو جائے گی آج کی گفتگو اسی نقطے میں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ کی جو سیرت رہی ہے وہ مبارزہ ہے، مقابلہ۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں میں، ائمہ سیرت قبلہ بزرگوار تشریف فرمائیں، سیرت فعلتن کے وزن پر ہے، جلستن یعنی خاص انداز سے بیٹھنا، سیرت یعنی خاص انداز سے کام کرنا۔ مثلا معصوم سواری پہ سوار ہوتے تھے، کیسے سوار ہوتے تھے؟ ان کے زیر بحث سواری نہیں ہے کہ کون سی سواری ہے، گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، ان کے زیر بحث مصداق نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ سفر کر رہے ہیں۔ اب اس سواری پر جب آپ سوار ہوں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ معصوم یہ جو طریقہ بتائیں گے اس کو سیرت کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس میں یہ بتایا کہ معصوم خچر پہ سوار ہوئے، اونٹ پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، تو اس سے سیرت نہیں تاریخ کہتے ہیں۔ مثلا معصوم نے کیا کیا کھایا یہ تاریخ ہے، معصوم نے کیسے کیسے کھایا یہ سیرت ہے، معصوم نے کس کس سے بات کی یہ ہے تاریخ، کس سے کیسے بات کی یہ ہے سیرت۔ سیرت طریقے اور انداز کو کہتے ہیں۔ تمام ائمہ کی سیرت میں ایک مشترک بات ہے، وہ ہے مبارزہ، مقابلہ۔ مگر کیسے کیا مقابلہ؟ کبھی جنگ کے ذریعے مقابلہ کیا، کبھی خاموش رہ کر مقابلہ کیا، کبھی قلم چلا کر مقابلہ کیا، کبھی پڑھ کر مقابلہ کیا، کبھی علم پھیلا کر مقابلہ کیا، مناظرے کر کے مقابلہ کیا، کبھی بچپن میں
اپنے علم پا کر اپنی امامت کا لوہا منوایا۔ یعنی یہ مختلف طریقے ہیں، سن و سال کی کوئی قید نہیں، طریقے مختلف ہیں، ہدف ایک ہے۔ ہدف کیا ہے؟ اسلام کی بقا۔ ہدف کیا ہے؟ اسلام کو پہنچانا۔ اب یہاں سے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ہیں کون سے شیعہ ہیں ہم؟ سوال، کون سے شیعہ ہیں ہم؟ اثنا عشری۔ کون سے ہیں؟ اثنا عشری، یعنی 12 اماموں کو ماننے والے۔ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ صرف میں حسینی ہوں تو ہم اس سے اتفاق نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ میں صرف جعفری ہوں، ہم اس سے اتفاق کریں گے۔ ایک یہ کہتا ہے کہ میں سجادی ہوں، ہر وقت وفاتی اس کے ہاتھ میں صحیفہ سجادی ہاتھ میں، ہر وقت مسجد کے کونے میں بیٹھ کر دعائیں پڑھتا رہتا ہے۔ جب عاشور بھی آتی ہے تب بھی اس کو دعاؤں کی فکر ہوتی ہے، یوم القدس آتا ہے تب بھی یہ دعائیں پڑھتا ہے، یعنی ہر وقت دعا۔ ایک بندہ وہ ہے جو کہتا ہے میں جعفری ہوں، دنیا میں اگر انقلاب لانا ہے تو علم کے ذریعے لاؤں گا۔ اچھی بات ہے۔ 9 اور 10 محرم کو بھی میں مدرسہ بند نہیں کروں گا، 9 اور 10 محرم کو بھی تعلیم چلے گی، کیونکہ میں جعفری ہوں، کیونکہ امام جعفر صادق کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں۔ ایک آدمی وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو صلح کا قائل ہوں، کسی سے بھی لڑنا بھیڑنا میرا کام نہیں ہے، کیونکہ میں امام حسن کا جانے والا ہوں، میں حسنی ہوں۔ آپ قبول کریں گے؟ ایک کہتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، ایک کہتا ہے کہ میں علم پھیلا رہا ہوں، ایک کہتا ہے کہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں، ایک کہتا ہے کہ میں صلح کر رہا ہوں، ایک کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، تلوار اٹھاتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کس کی سیرت پہ عمل کیا جائے؟ توجہ ہے؟ کس رخ کو اختیار کیا جائے؟ حسین کی طرح تلوار اٹھائی جائے، امام حسن کی طرح صلح کی جائے، امام زین العابدین کی طرح دعا پڑھی جائے، امام صادق کی طرح علم پھیلایا جائے، کیا کیا جائے؟ یا امام رضا کی طرح ظالم کے دربار میں بیٹھ کر وہاں پر مناظرہ کیا جائے؟ عزیزان محترم، بہت اہم پیغام، توجہ رکھیے گا۔ یہ فیصلہ کرے گا کیسے؟ کہ اس کے لیے اس کے پاس ایک اینک ہونی چاہیے۔ اچھا، اینک ہونی چاہیے۔ کون سی اینک؟ بصیرت کی اینک۔ کون سی اینک؟ حکمت کی اینک۔ کون سی اینک؟ وزڈم کی اینک۔ کون سی اینک؟ یعنی العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، جو اپنے زمانے کے حالات کو پہچانے گا اس کے لیے واضح ہوگا کہ مجھے کس کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، چلے زمانہ آیا، یہ ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ کون سا زمانہ مجھے کس حکمت پر، کس نہج پر چلنا ہے۔ تو آپ کو مثالیں دیتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل پہنچے تھے کوفہ تو سلیمان بن سرد خزائی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ تاریخ میں یہ بہت بڑا باب ہے، خط لکھ کر منگوایا، مگر جب مسلم بن عقیل آئے تاریخ میں غائب۔ کربلا ہو گئی، کربلا میں موجود نہیں ہے، اب واپس آئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم سے ظلم ہو گیا، امام کی مدد نہیں کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ 4000 لوگوں کو جمع کیا، اب ہم توبہ کریں گے۔ یہ آدمی 4000 لوگوں کو لے کر مختار منع کر رہا ہے کہ تم مرو گے، خون ضائع جائے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اگر تم امام حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اپنی بصیرت سے بدلہ لو۔ یہ نادانی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مگر نہیں، وہ گئے اور 4000 کے 4000 مارے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مختار، یہ بھی ایک الگ اپنی جگہ پر داستان ہے۔ امام سجاد خاموش ہیں، مختار قیام کرتے ہیں۔
یہ ایک الگ داستان ہے۔ عبدالعظیم الحسنی کو کسی نے کہا تھا کہ مختار نے قیام کیا، اس وجہ سے مختار کا نام زندہ ہے۔ عبدالعظیم الحسنی نے کہا مختار اپنے قیام کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، مختار حسین کی وجہ سے زندہ ہے، کیونکہ مختار کا جو نعرہ تھا وہ بڑا حسین تھا کہ میں حسین کے دشمنوں کا بدلہ لوں گا، اس لیے مختار کی تحریک آج بھی ہماری توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو عزیزان محترم فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اب دیکھیں دو طرح کے فیصلے، ایک انفرادی فیصلہ، ایک اجتماعی فیصلہ۔ انفرادی فیصلہ ذاتی طور پر مجھے اپنے لیے فیصلہ لینا ہے تو میں پھر اپنے لیے خود فیصلہ لوں گا، اور اگر مجھے پوری قوم کے لیے فیصلہ لینا ہے تو میں کون ہوتا ہوں فیصلہ لینے والا؟ اب یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی قائد ہو، کوئی رہبر ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی امام کا جانشین ہو جو ہمیں بتائے کہ ہمیں کس کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یعنی اب یہ آپ کی بصیرت ہے کہ آپ کس کو اپنا قائد سمجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں کو قائد سمجھے، فلاں کو قائد سمجھے، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں۔ عالم تشیع کی رہبریت رہبر معظم آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور الحمدللہ تشیع کو عزت اور وقار عطا کیا ہے، الحمدللہ۔ یہ دشمن بھی مانتا ہے، اتنا مانتا ہے۔ حسن نصر اللہ یہ کہتے ہیں، حسن نصر اللہ کے لیے اسرائیل یہ کہتا ہے کہ حسن نصر اللہ ہم سے 10 منٹ آگے ہے، جہاں ہم پہنچتے ہیں حسن نصر اللہ 10 منٹ پہلے ہم سے جا چکا ہوتا ہے یا وہ کام کر چکا ہوتا ہے۔ حسن نصر اللہ عرب ہے، رہبر معظم عجم ہے۔ حسن نصر اللہ کہتے ہیں خدا کی قسم اسرائیل ہمارے لیے کہتا ہے کہ ہم 10 منٹ اٹھتے آگے ہیں، رہبر ہم سے کئی گنا زمانہ ہم سے آگے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں، رہبر ہمیں کہتے ہیں یہ اقدام کرو، ہم کر دیتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، قائد کی، رہبر کی بات اس لیے ماننا ضروری ہوتی ہے کیونکہ اجتماعی فیصلے، اب میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، اس میں سے ایک مثال دیکھیں کہ کربلا کے بعد قیام کرنا ہے یا نہیں، کون فیصلہ کرے گا؟ امام فیصلہ کریں گے، اور امام نے قیام نہیں کیا۔ امام زین العابدین کے بعد اب قیام کی کیفیت اور صورت بدل گئی، دعا کے ذریعے قیام تھا، اب امام محمد باقر اور امام جعفر صادق نے علم کے ذریعے تشیع کو زرخیز کرنا شروع کیا۔ علم اور تشیع اور اس کی حقیقت کا بیج بویا گیا تھا امام حسین کے خون کے ساتھ، مگر اس کی آبیاری ہوئی علم امام جعفر صادق اور علم امام محمد باقر کے ساتھ۔ امام موسیٰ کاظم قید کو قبول کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام یہ چاہتے ہیں کہ ظالم کی توجہ مجھ پر رہے، میرے مؤمنین آزاد رہیں تاکہ آزادی سے تحریک چلا سکے، آزادی سے کام۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام جب قید میں تھے تو مؤمنین کو اتنی آزادی ملی، بعد میں یہ آزادی سبب بنی کئی علاقوں میں شیعوں کی حکومت قائم ہو جائے۔ جب حکومت کی نظر اور حکومت کے زیر نظر امام ہو تو اس کے شیعوں کی طرف اسے خطرہ نہیں لگتا، کہتا ہے کہ یہ شیعوں سے رابطے میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے امام شیعہ سے رابطے میں نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے کہ امام نے 3 لوگوں کو جیم لکھ کر دیا تھا، کسی کو جلا وطن تھا، کسی کو جنون تھا، کسی کو کچھ تھا، اور ہر ایک نے اپنے اعتبار سے اس کی معنی لی۔ امام ان رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا کا معاملہ آتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا جو جنازہ پل بغداد پہ رکھا گیا تھا، کیوں رکھا گیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اصلی اور خالص شیعہ نکل کے آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آج کل وہ اس پہ
بھڑک رہے ہیں نا، باہر نکلے ہوئے ہیں، بہت زیادہ زبان درازی کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی کن کن لوگوں میں دہشت گردی کے جراثیم موجود ہیں، وہ چہرے سامنے آ جائیں تاکہ بعد میں ان کے ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ دیکھا جائے کہ کون سے ابھی تک جہادی لوگ موجود ہیں۔ جی امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پڑا ہوا ہے، کیا چاہتے ہیں جو مولا کے صحیح سچے چاہنے والے ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور امام رضا نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ تم لوگوں کو سامنے نہیں آنا، میرے بابا کا جنازہ پڑھا رہے مگر تم لوگوں کو سامنے نہیں ہے۔ مولا پھر کیا کریں؟ مولا کا جنازہ عالم مظلومیت میں، کہا تم پیچھے رہو، رہبریت اوروں کے حوالے کر دو۔ اور وہاں پر ہارون کا جو چچزاد بھائی تھا، غالباً سلیمان نام تھا، وہ آگے آیا، اس کو آگے لایا گیا، اور امام موسیٰ کاظم کو تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، امام موسیٰ کاظم کو قیمتی کفن دیا گیا جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے۔ اگر شیعہ سامنے آ جاتے تو وہ چن چن کے، جن کے ذریعے علم پھیل رہا ہے، جن کے ذریعے تشیع کی بقا ہے، جن کے ذریعے لوگوں تک باقاعدہ تشیع کی پہچان ہے، یہ ان کو قتل۔ اس کی اور بھی مثال دوں میں آپ کو۔ متوکل کیوں امام حسین کا روزہ گرا رہا تھا؟ متوکل کیوں امام حسین کا روزہ گرا رہا تھا؟ صرف روزہ نہیں گرایا بلکہ پانی بھی چھوڑا۔ کئی لوگ انتظار میں تھے کہ ہم قیام کریں، امام علی نقی نے عبدالعظیم الحسنی پر ڈیوٹی لگائی، جاؤ ہمارے جذباتی شیعوں کو سمجھاؤ یہ تمہارے باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ یہ کام کر ہی اس لیے رہا ہے تاکہ تم باہر نکلو اور جو ہمارے سنجیدہ لوگ ہیں انہیں قتل کر دے۔ مولا امام علی نقی نے عبدالعظیم الحسنی پر ڈیوٹی لگائی، اور ایک جوان کو جب سمجھایا تو اس جوان نے پتہ ہے کیا تانا دیا؟ تانا یہ دیا کہ تم حسنی کب سے حسینیوں کے ہمدرد بن گئے؟ کیونکہ حسینیوں کا تھوڑا معاملہ رہا۔ پھر عبدالعظیم الحسنی نے کہا میرے اندر میرے بابا علی کا خون ہے، میں ابھی 60 سے 65 سال کی عمر کا ہوں، تم جوان ہو، پہلے مجھ سے مقابلہ کر لو، اگر تم کامیاب ہو گئے تو پھر جانا جنگ کرنا۔ اور مبارزہ ہوا۔ جناب عبدالعظیم الحسنی یہ کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ جس کے لیے امام کا یہ جملہ ہے، من زار العبد العظیم، جو عبد عظیم کی زیارت کرے زار الحسین، ایسا ہے جیسا اس نے حسین کی زیارت کی۔ عبدالعظیم کی زیارت مولا حسین کی زیارت ہے۔ اسی لیے روز عاشوراء جب لوگ نہیں پہنچ پاتے مولا حسین کے قبر پر تو قم سے پیادہ روی کرتے ہیں یا اپنے نزدیکی علاقوں سے پیادہ روی کرتے ہیں، تہران میں عبدالعظیم الحسنی کے حرم پہ پہنچ کر کہتے ہیں کیونکہ مولا کا یہ کہنا ہے تم آپ کی زیارت گویا کہ حسین کی زیارت ہے۔ اتنا عظیم مرتبہ کیوں ملا؟ کیونکہ مولا علی نے اعتماد کیا ہے ان پر اور کہا کہ ہمارے شیعوں کو سمجھاؤ۔ اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ دور ایسا دور ہے جس میں ہمیں آگے آنا ہے، یہ دور ایسا دور ہے جس میں ہمیں پیچھے رہنا ہے، اوروں کو آگے آنا ہے؟ یہ اجتماعی فیصلے جذباتیت سے نہیں ہوتے، یہ رہبریت ہی فیصلہ کرے گی، یہ امام ہی فیصلہ کرے گا، یہ قائد ہی فیصلہ کرے گا۔ تو ایک جملہ امام زین العابدین نے جو دعاؤں کا طریقہ اختیار کیا وہ دین کو بچانے اور تشیع اور مؤمنین کو بچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، اور ان دعاؤں کے ذریعے امام نے معارف اور امام نے بہت ساری تعلیمات کو پیش کیا۔ یہ صرف دعا کی کتاب نہیں، اس میں توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، معاد کی بحثیں بھی ہیں، انسان شناسی کی بحثیں بھی ہے، سیاست بھی ہے، اقتصادیات بھی، بہت ساری 54 دعائیں ہیں۔ مگر میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ مولا سجاد کی زندگی غم اور الم سے بھری پڑی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں
کہ سید سجاد سے بڑھ کر کوئی عزادار ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا سجاد کے سامنے قصائی بکرے کا سر نہیں لاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سر لے کر جا رہا تھا تو کسی نے کہا خیال رکھنا سجاد کی نگاہ نہ پڑ جائے، اجرکم علی اللہ۔ عربوں میں یہ طریقہ ہے کہ وہ پوری سری دسترخوان پہ رکھتے ہیں۔ مولا سجاد نے منع کر دیا تھا میرے سامنے کبھی بھی سری نہ رکھنا۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب یہ سر دیکھتا ہوں مجھے بابا کا سر یاد آتا۔ پتہ ہے نا مولا رضا سے فرمان ہے میرے جد حسین کو ایسے قتل کیا گیا جیسے ایام جاہلیت میں جاہل لوگ بھیڑ کو قتل کرتے تھے، بھیڑ کا شکار کرتے تھے۔ پوچھا گیا مولا بھیڑ کا کیسے شکار کرتے تھے؟ کہا سارے مل کر بیچ میں شکار ہوتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب زمین کربلا پہ آواز بلند ہوئی الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے، اس وقت آقازادی زینب آئی، ارے بیٹا اٹھو یہ آواز بلند ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹانا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے یہ منظر دیکھا۔ عالم بیمار میں اب جو پردہ ہٹا کیا دیکھا؟ باپ کا سر ہے، نوکے نیزہ پر بلند ہے، اور مولا نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے بابا کیا مجھے یہی منظر دیکھنا تھا؟ ارے میری آنکھ کھلی تو یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ مولا سجاد یہ کہہ رہے ہیں، سخت الفاظ نہیں کہوں گا، مولا سجاد یہ کہہ رہے ہیں یہ ظالم میرے سامنے آ کر میرے بابا کے سر سے کھیلتے تھے۔ اللہ اکبر! اب کیسے کھیلتے تھے میں نہیں بتاؤں گا، نہیں بتا، مگر یہ مولا سجاد کہتے ہیں اس انداز سے کھیلتے تھے کہ نیزوں کو اوپر نیچے رکھتے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا میرے بابا کا سر نوکے نیزہ سے نکل کر نیچے گر جاتا تھا۔ اس بیٹے کا کیا عالم ہوگا جس بیٹے نے اپنے بابا کو دفن نہیں کیا؟ اس بیٹے کا کیا عالم ہوگا جس بیٹے کو موقع نہیں ملا کہ اپنے بابا کو غسل دے سکے؟ اس بیٹے کا کیا عالم ہوگا؟ عزادارو عجیب معاملہ ہے۔ یہ چاہتا ہوں جملہ آپ سن لیں کہ بنی اسد قبیلے کا ایک فرد ہے، وہ رات کی تاریکی میں نکلا تو کیا دیکھا کہ ایک لاشا ہے جس سے نور ساطع ہو رہا ہے، نور اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے۔ یہ اس سر کے قریب آیا، دیکھا اس لاشے کے قریب آیا، دیکھا اس لاشے کو سر نہیں ہے، مگر یہ لاشا سالم نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے۔ پتہ ہے نا انہی ٹکڑوں کو بی بی زینب نے سنبھال کر کہا تھا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اور میرے پروردگار زینب کی طرف سے اس قربانی کو قبول کرنا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا ٹکڑے ٹکڑے ہیں تو میں نے سوچا پتہ نہیں کس کا یہ لاشا ہے، بڑی مظلومیت سے پڑا ہوا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شیر ہے جو دھاڑے مارتا ہوا آ رہا ہے، آوازیں بلند کرتا ہوا آ رہا ہے۔ علامہ نعیمی نے بھی اس کو بیان کیا ہے حوالے کے ساتھ، دھاڑے مارتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے ابھی تک تو میں نے سمجھا کہ یہ لاشا سالم ہے، اب یہ لاشا سالم نہیں رہے گا، نہیں معلوم یہ شیر اس لاشے کے ساتھ کیا کرے گا۔ کہتا ہے کہ میں جھاڑیوں میں جا کر چھپ گیا، دیکھا وہ شیر دوڑتا ہوا آیا، اس نے لاشے کی بے حرمتی نہیں کی، مگر میرے لیے تعجب کا مقام رہا۔ وہ کیا تھا کہ یہ اس لاشے کا طواف کرنے لگا۔
یہ اس لاشے کا طواف کرنے لگا، کہتا ہے کہ یہ لگتا ہے بڑا مظلوم ہے، شیر بھی اس کا طواف کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد چند لمحے شیر وہاں پر رکا، منہ اوپر کیا، دھاڑ ماری اور گر گیا۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی شیر گرا میں سمجھ گیا مرنے والا بڑا مظلوم ہے، جو شیر بھی برداشت نہ کر، مرنے والا بڑا مظلوم ہے جو شیر بھی برداشت نہیں کر پایا۔ ایک مرتبہ قریب آیا، کہا مرنے والے مجھے پتا ہے تو بہت عظیم شخصیت ہے، بھلی سر نہ ہو مگر تو بول سکتا ہے، خدا کا واسطہ مجھے بتا تو کون ہے، یہ شیر کون تھا؟ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، عبداللہ نہیں پہچانا؟ میں تمہارا مولا حسین ہوں۔ ارے مولا یہ آپ ہیں؟ ہاں عبداللہ۔ مولا یہ شیر کون؟ عبداللہ پتہ ہے تمہیں مدینے میں میرا ایک شیر ساتھی ہوا کرتا تھا، صحابیوں نے شکایت کی، شیر کو میں نے کہہ دیا چلے جاؤ۔ شہید دستغیب نے بھی اس روایت کو لکھا، بہار الانوار میں بھی روایت ہے۔ جب یہ آواز اٹھی کہ حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے، سکینہ نے آواز بلند کی، اماں فضا جلدی کرو اس شیر کو بلاؤ نا تاکہ میرے اماں بابا کو مرنے سے بچا تو نہ سکی مگر بابا کا لاشا تو پامال نہ ہو۔ ایک مرتبہ اے عبداللہ فضا نے آواز لگائی، یہ ابو الحارث آنے میں دیر ہو گئی۔ جب آیا نا میرے خاندان والے اسیر ہو کر چلے گئے۔ میں نے اس شیر کو کہا تو دیر کر کے آیا ہے کوئی بات نہیں، یہ میرا مقدر تھا، یہ میری پامالی ہونی تھی، مگر جاؤ مجھے احوال بتاتے رہو، میری بچی کے ساتھ کیا ہوا، میری بہن کے ساتھ کیا ہوا، میرے بیٹے سجاد کے ساتھ کیا ہوا۔ آج یہ جو منظر دیکھ کے آیا ہے یہ برداشت نہیں کر پایا۔ آج 12 محرم ہے، کوفے میں ہمارا اسیروں کا قافلہ داخل ہوا ہے اور یہ منظر دیکھ کر آیا ہے۔ میری بہن زینب پر کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی گرم پانی پھینکتا ہے، کوئی انگارے پھینکتا ہے اور یہ جملے کہتا ہے یہ باغی کی بہن ہے، میرے سجاد پر ظلم ہوتے ہیں۔ آج واپس آ کر کہتا ہے کہ اے مولا آج کے بعد میں آپ کو کوئی خبر نہ دے پاؤں گا۔ ارے مولا آج جو میں نے منظر دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہاں زینب کانا رب کا مجمع، کہاں آپ کی بہن زینب، کہاں انگاروں کا پھینکا جانا۔ ارے مولا اب آپ جانو آپ کی بہن، اب میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ اور شیر دھاڑ مار کے گر گیا۔ میں کہوں گا اے شیر تو دھاڑ مار کے مر گیا مگر میرا سجاد یہ منظر دیکھتا رہا، کبھی شام کا بازار، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب